السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. یہ ہم اسٹارٹ ہم نے یہ کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اب اس کا ہاں جی، اب یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعظ کی بڑی بڑی باتیں. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ لوگ اپنے جسم کو نجاست سے، کپڑوں کو میل کچیل سے، زبان کو گندی باتوں سے، دل کو جھوٹے اعتقادوں سے پاک صاف رکھیں. ٹھیک ہے، وعدہ اور اقرار کی سخت پابندی کریں. لین دین میں کسی سے دغا نہ کریں. ٹھیک ہے، یعنی کسی کو دھوکہ نہ دیں. اللہ کی ذات کو نقص عیب سے، آلودگی سے پاک سمجھیں. اس بات کا پختہ اعتقاد رکھیں کہ زمین و آسمان، چاند سورج، چھوٹے بڑے سب کے سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں. سب اسی کے محتاج ہیں. دعا کا قبول ہونا کرنا، بیمار کو صحت تندرستی دینا، مرادیں پوری کرنا اللہ کے اختیار میں. اللہ کی مرضی اور حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اور نبی بھی ان کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے. پھر آگے دیکھیں، منڈیوں اور میلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغ فرمانا. ٹھیک ہے، عرب میں اکانا یا آئینہ اور ذی المجاز کے میلے بہت مشہور تھے. دور دور سے لوگ وہاں آیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مقامات پر جاتے اور میلے میں آئے ہوئے لوگوں کو اسلام اور توحید کی دعوت دیا کرتے تھے. قریش کی مخالفت. مغرور قریش کو جو عرب میں اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتے تھے، جیسے سمندر میں ہیل مچھلی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعظ پسند نہ آیا. ان کی چند وجوہات تھیں. ٹھیک ہے نا، وہ نبوت کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے حکم سے کوئی انسانوں کے سمجھانے کے لیے آئے. ٹھیک ہے نا، وہ جزا و سزا اعمال کے قائل نہ تھے. ٹھیک ہے، اس لیے تعلیم کے موت کے بعد اعمال کی جواب دہی ہوگی ان کے نزدیک. بالکل یہ کیا تھا؟ ٹھیک ہے نا، یہ بالکل مذاق تھی. یہ جھوٹی سے تسلیم کرتے تھے. ٹھیک ہے نا، کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ خاندان اور شرافت بزرگان پر نہایت مغرور تھے اور انہیں اسلامی مساوات اور اسلامی اخوت کا قبول کرنا ایک قسم کی حقارت اور ذلت محسوس ہوتی تھی. ان میں اکثر قبائل بنو ہاشم سے مخالفت رکھتے تھے اور دشمن قبیلے کے ایک شخص کی تعلیم پر چلنا انہیں عار معلوم ہوتا تھا. وہ بت پرستی پر بالکل کانا تھے اور اس سے بدتر کسی مذہب میں کسی خوبی کا امکان بھی ان کے تصور میں نہ آتا تھا. وہ زنا، جوا، راہزنی، قتل، عہد شکنی، آوارگی اور ہر ایک قانون اور وعدے کی بندش اور قیود سے آزاد رہتے تھے. بے شمار عورتوں کو گھر میں ڈال کے رکھنے کے عادی تھے اور اسلام کا قانون ان کو اپنی پیاری عادات کا دشمن معلوم ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا، ظاہری بات ہے کہ اسلام میں انہیں حق کا راستہ دکھاتا تھا، سیدھا راستہ دکھاتا تھا. ان کے اس طرح کے گندے گندے قانون بنے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اور وہ اس پہ پراؤڈ فیل کرتے تھے. جب اسلام نے ان سے منع کیا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ اسلام ہم نے قانون بنائی اس کے دشمن ہیں. اب دیکھیں، اسلام کے خلاف قریش کی تدبیریں. اول تدبیر اختیار کی گئی کہ اسلام لانے والوں کو سخت اذیت دی جائے تاکہ جو مسلمان ہو چکے ہیں وہ کیا ہو جائے، واپس آ جائیں. ٹھیک ہے نا، نئے لوگ اسے اختیار نہ کریں. قریش نے اسلام لانے والوں کو جو مظالم کیے ہیں، جو تکالیف اور اذیتیں دیں، ان کا مفصل
بیان دشوار ہے۔ مختصر طور پر ان کے عذاب کے طریقوں اور چند بزرگواروں کا حال مذکور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ان کی پلاننگ تھی کہ جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، انہیں پہلے تو انتہائی اذیت دی جائے، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ کیا کریں، وہ واپس اپنے دین پہ آ جائیں، ٹھیک ہے، اور نئے لوگ اسے اختیار نہ کریں، یعنی اس مذہب کو۔ اسلام لانے والوں پر قریش کے جور و ستم۔ بلال حبشی تھے، امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب امیہ نے سنا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان ہو گئے تو انہوں نے ہر قسم کے عذاب ان کے لیے ایجاد کیے، ٹھیک ہے نا، کہ نئے سے نیا۔ گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کے ہاتھ میں دی جاتی اور وہ مکہ کے پہاڑوں میں انہیں لیے پھرتے، رسی کا نشان گردن میں نمایاں ہو جاتا۔ وادی مکہ کی گرم ریت پر انہیں لٹا دیا جاتا اور گرم گرم پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیے جاتے، یعنی سینے پہ، ٹھیک ہے۔ مشقیں باندھ کر لکڑیوں سے پیٹا جاتا، دھوپ میں بٹھایا جاتا، بھوکا رکھا جاتا، یعنی دیکھیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے کتنی انہوں نے اذیتیں دی، طرح طرح کے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب سب حالتوں میں احد کے نعرے لگاتے رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا اور اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ عمار اور ان کے والد یاسر، ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تھے۔ ابو جہل نے انہیں گونو گو عذاب پہنچائے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عذاب سے آتے دیکھا، فرمایا ہے یاسر کے کنبے، ٹھیک ہے نا، یعنی یاسر کے خاندان، صبر کرو تمہارا مقام جنت ہے۔ کم بخت ابو جہل نے بی بی سمیہ کے اندام نہانے میں نیزہ مارا اور اسے جان سے مار ڈالا۔ اب دیکھیں یہ نا زنیرہ نہدی اور عبیس بیچاری لونڈیاں تھیں اور ان کے سنگ دل آقا ان کو ایسی سخت وحشیانہ سزائیں دیا کرتے تھے کہ قریش کے یہ سلوک غلاموں اور ضعیفوں کے ساتھ ہی نہ تھم۔ اپنے فرزندوں اور عزیزوں کے ساتھ بھی وہ ایسی ہی سنگ دلی کا برتاؤ کیا کرتے تھے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی خبر ان کے چچا کو ہوئی تو کم بخت حضرت عثمان رضی اللہ کو کھجور کی صف میں لپیٹ کر باندھ دیتا اور نیچے سے دھواں دیا کرتا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش کی بدسلوکیاں۔ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، ٹھیک ہے، رات کے اندھیروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہو جاتے، گھر کے دروازے پر پھونتیں پھینکی جاتی تاکہ صحت و جمعیت خاطر میں خلل پیدا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر فرما دیا کرتے تھے کہ فرزندان عبد مناف حق کا ہمسائیگی خوب ادا کرتے ہو۔ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ چشم دید بیان ہے کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط آیا، اس نے اپنی چادر کو لپیٹ دے کر، ٹھیک ہے نا، یعنی بل دے دی، رسی جیسا بنایا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو چادر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈال دیا اور پیچ پر دینے سے شروع کیے۔ گردن مبارک بہت بھینچ گئی تھی، تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس اطمینان قلب سے سجدے میں پڑے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، انہوں نے دھکا دے کر عقبہ کو ہٹایا اور زبان سے یہ آیت پڑھی، کیا تم ایک بزرگ آدمی کو مارتے ہو صرف اس جرم میں وہ اللہ کو اپنا پروردگار کیا تو تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے روشن دلائل بھی لے کر آیا۔ چند شریر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپٹ گئے اور ان کو بہت زدو کوب کیا۔ ایک دوسری دفعہ کا ذکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے لگے، قریش بھی سین کعبہ میں جا بیٹھے۔ ابو جہل بولا کہ آج شہر میں فلاں جگہ اونٹ ذبح ہوا، ٹھیک ہے، اور اوجڑی بھی پڑی ہوئی ہے، کوئی جائے اٹھا لا، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دہر دی۔ شکی عقبہ اٹھا، نجاست بھری اوجری اٹھا لایا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو پشت مبارک پر رکھ دی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب العزت کی جانب متوجہ تھے، کچھ خبر بھی نہ ہوئی، کفار ہنسی کے ہمارے لوٹ پوٹ ہوئے جاتے تھے اور ایک دوسرے پر گرے جاتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی موجود تھے، کافروں کے ہجوم دیکھ کر ان کا تو حوصلہ نہ پڑا، مگر معصومہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، انہوں نے باپ کی پشت سے اوجڑی کو پرے پھینک دیا اور ان کی سنگ دل لوگوں کو سخت تسبیح کہا۔ اب دیکھیں رسانی کی باقاعدہ کمیٹیاں تھیں، یعنی انہیں تکلیفیں پہنچانے کے لیے
انہوں نے باقاعدہ جماعتیں بنائی ہوئی تھیں، کمیٹیاں بنائی ہوئی تھیں۔ قریش مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان پر جو ستم ہو رہے تھے اسے ہنوز ناکافی سمجھا، اس لیے بجائے متفرق کوششوں کے باقاعدہ کمیٹیاں بنائیں گی۔ اب دیکھیں مستحزین کی جماعت ہے، کمیٹی بنائی گئی جس کا امیر مجلس ابو لہب تھا، مکہ کے 25 سردار اس کے ممبر تھے، ٹھیک ہے۔ اس کمیٹی میں ہر طرف سوال ایک یہ بھی تھا کہ جو لوگ دور دراز سے مکہ میں آتے ہیں انہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کیا کہا جائے تاکہ وہ لوگ اس کی باتوں میں نہ پھنسیں، ٹھیک ہے، اور اس کی عظمت کے قائل نہ ہوں۔ ایک نے کہا ہم بتلائیں گے کہ وہ کہاں ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر ان کے یہ جواب میں سب بتاتے گئے تھے کہ جب کوئی ایک مشورہ دیتا تو اس نے کہا کہ بھلا ایسا یہ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ دشمنوں کا عجز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف سے تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کی شہادت۔ اب سب نے عاجز ہو کر کہا چچا تم ہی بتاؤ کہ پھر کیا کہا جائے۔ ولید نے کہا سچ تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں عجب شیرینی ہے، اس کی گفتگو نورس حلاوت ہے، کہنے کے تو بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کلام ایسے جس سے باپ بیٹائیں، بھائی بھائی، شوہر و زن میں جدائی ہو جاتی ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آخر اس کمیٹی نے مندرجہ ذیل ریزولوشن پر اتفاق کیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں دشمنوں کے ریزولوشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ٹھیک ہے۔ آگے عزت حبشہ ہے، پھر حضرت عثمان کی فضیلت۔ اس مختصر قافلے کے سردار حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سیدہ رقیہ بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوط و ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جنہوں نے راہ اللہ میں ہجرت کی ہے۔ پھر یہ قریش نے مسلمانوں کا حبش تک تعاقب کیا، ٹھیک ہے، یعنی پیچھا کیا۔ پھر دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر اسلام پر۔ اے بادشاہ ہم جہالت میں تھے، بتوں کو پوجتے تھے، نجاست میں آلودہ تھے، مردار کھاتے تھے، بےہودہ بقا کرتے تھے، ہمیں انسانیوں سے سچی مہمانداری کا نشان نہ تھا، ہمسائے کی رعایت نہیں تھی، کوئی قاعدہ قانون نہ تھا۔ ایسی حالت میں اللہ نے ہم میں سے ایک بزرگ کو مبعوث کیا جس کے حسب و نسب، سچائی و دیانتداری، تقویٰ، پاکیزگی سے ہم خوب واقف تھے۔ اس نے ہم کو توحید کی دعوت دی اور سمجھایا کہ اس اکیلے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ جانے۔ اس نے ہم کو پتھروں کی پوجا سے روکا۔ اس نے فرمایا ہم سچ بولا کریں، ٹھیک ہے، یہ سارا وعدہ کریں، وعدہ پورا کیا کریں، ٹھیک ہے، یہ اسے دیکھ لیجیے گا، ایزی ہے بہت زیادہ۔ پھر یہاں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ تم سے میری بابت کہے وہ ذرا بھی صحیح نہیں، مجھے مال، عزت، دولت۔ پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کو جو چیز چاہیے ہم آپ کو دیں گے، ٹھیک ہے، ہر طرح کی انہوں نے آفر کروائی۔ تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ تم سے میری بابت کہا وہ ذرا بھی صحیح نہیں، یعنی وہ غلط ہے، مجھے مال، عزت، دولت، حکومت کچھ درکار نہیں، میرے دماغ میں خلل بھی نہیں، میری حقیقت تم کو قرآن کے اس کلام سے معلوم ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا ترجمہ دیکھیں، یہ فرمان اللہ کے حضور سے آیا ہے اور وہ بڑی رحمت والا ہے، نہایت رحم والا ہے۔ یہ برابر پڑھی جانے والی کتاب ہے عربی زبان میں سمجھدار لوگوں کے لیے۔ اس میں سب باتیں کھلی درج ہیں۔ جو لوگ اللہ کا حکم مانتے ہیں ان کے واسطے اس فرمان میں بشارت ہے، جو انکار کرتے ہیں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہے۔ تاہم بہت سے لوگوں نے اس فرمان سے منہ موڑ لیا، وہ اسے سنتے ہی نہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں اور ہمارے کان اس کے عنوان نہیں، اور ہم میں اور تم میں ایک طرح کا پردہ ہے، تم اپنی تدبیر کرو، ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں۔ اے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں بھی تم ہی جیسا بشر ہوں، مگر مجھ پر وحی آتی ہے اور اللہ کے فرشتے نے بتا دیا ہے سب لوگوں کا معبود صرف ایک ہے، اس کی طرف متوجہ ہونا، اس سے گناہوں کی معافی مانگنا لازم ہے۔ ان لوگوں پر افسوس ہے جو شرک کرتے ہیں، صدقہ نہیں دیتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، لیکن جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے آخرت میں بڑا درجہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسٹوڈنٹس یہ آپ کا اتنا کویسچن ہے، کمپلیٹ آپ اسے کر لیں اور اسے فل ڈیٹیل سے نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یہ ورنہ بہت زیادہ بڑا ہو جائے گا، اسے شارٹ کرنا ہے، ہر جو ہیڈنگ ہے اسے آپ نے شارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔